بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم اور سامعین کرام، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مختصر حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات جیسا کہ آپ نے سنے، ان کے انتقال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ حضرت ام سلمہ ابو امیہ کی بیٹی تھی، جن کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ سے ہوا تھا، جن کا نام عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ دونوں میاں بیوی ابتدائی مسلمانوں میں ہیں۔ کفار کے ہاتھ سے تنگ آ کر اول دونوں نے حبشے کی ہجرت کی۔ وہاں جا کر ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حبشہ سے واپسی کے بعد مدینہ طیبہ کی ہجرت کی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ایک لڑکا عمر اور دو لڑکیاں درہ اور زینب پیدا ہوئی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 10 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ احد اور بدر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی میں ایک زخم آ گیا تھا جس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد سفر 4 ہجری میں ایک سریے میں تشریف لے گئے تو واپسی پر وہ زخم پھر ہرا ہو گیا، یعنی جنگ میں شریک ہو گئے پھر لڑائی میں، اور اسی میں 8 جمادی الاخری 4 ہجری میں انتقال کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت حاملہ تھی اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیٹ میں تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو عدت پوری ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کی خواہش فرمائی تو انہوں نے عذر کر دیا، معذرت چاہی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے بچے بھی ہیں اور میرے مزاج میں غیرت کا مضمون بہت ہے اور میرا کوئی ولی یہاں ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کا اللہ محافظ ہے اور یہ غیرت بھی انشاءاللہ جاتی رہے گی اور کوئی ولی اس کو ناپسند نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سلمہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کر دو۔ اخیر شوال سن 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ بعض نے 3 ہجری میں اور بعض نے 2 ہجری میں لکھا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل نصیب فرما، تو اس کو اللہ جل شانہ بہترین بدل عطا فرماتے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرنے پر میں یہ دعا تو پڑھ لیتی، مگر یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے حسن کی، جمال کی، خوبصورتی کی بہت شہرت تھی۔ جب نکاح ہو گیا تو میں نے چھپ کر ہیلے سے جا کر دیکھا تو جیسا سنا تھا اس سے زیادہ پایا۔ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسی حسین نہیں ہے جتنی شہرت ہے۔ امہات المؤمنین میں سب سے اخیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 59 ہجری یا 62 ہجری میں ہوا۔ اس وقت 84 سال کی عمر تھی، اس لحاظ سے نبوت سے تقریباً 9 برس پہلے پیدا ہوئی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد ان سے نکاح ہوا اور حضرت زینب کے مکان میں مقیم ہوئی۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک مٹکے میں جو رکھے ہیں اور ایک چکی اور ہانڈی بھی ہے۔ انہوں نے جو خود پیسے اور چکنائی ڈال کر ملیدہ تیار کیا اور پہلے ہی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیدہ کھلایا جو نکاح کے دن اپنے ہی ہاتھ سے پکایا تھا۔ یہ مختصر حالات ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر چلنا آسان فرمائے۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی بہت حسین، بہت خوبصورت تھی۔ سب سے اخیر میں انہی کا انتقال ہوا۔
اللہ رب العزت ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔